السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم اہدنا وسددنا۔ آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے آیت نمبر 21 سورہ البقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، اعبدوا عبادت کرو، ربکم الذی، اپنے رب کو۔ کون ہے وہ رب؟ وہ ذات خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو، والذین من قبلکم، اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ۔ الذی، وہ ذات ہے جس نے جعل لکم الارض فراشا، بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء، اور اس نے نازل کیا آسمان سے پانی کو، فاخرج به، پھر اس نے نکالے اس کے ساتھ، من الثمرات، پھلوں میں سے، رزقا لکم، تمہارے رزق کے لیے، تمہارے کھانے کے لیے، فلا تجعلوا، تو نہ تم بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، کوئی شریک، وانتم تعلمون، اور تم تو جانتے ہو، وَإِن كُنتُم، اور اگر ہو تم، فی ریب، کسی شک میں، مما نزلنا، اس سے جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا، اپنے بندے پر، فأتوا بسورۃ، تو لے آؤ ایک سورت، من مثلہ، اسی جیسی، وادعوا، اور بلا لو، شہداءکم، اپنے گواہوں کو، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ان آیات میں کوشش کریں گے کہ تینوں میں ہی بات کو کور کر لیا جائے، تینوں اتنا ہمارے پاس ٹائم ہو۔ جو پہلی آیت ہے، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلا جو اس آیت کا لفظ کہا، یا ایہا الناس، اے انسانوں، اے لوگو، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اے مومنوں، اے کافروں، اے مشرکوں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کو مخاطب کیا۔ ناس ہوتے ہیں لوگ، اور یہ انس سے ہے، انس محبت، جس کے ساتھ آپ کچھ عرصہ رہتے ہیں نا، اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اسی سے نسیان بھی ہے، بھول جانا، انسان کو نسیان اس لیے کہا جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے اور اس دنیا کے ہر انسان کو یہ مخاطب کر کے کہا کہ سنو، جیسے ہم کسی کہتے ہیں نا ایکسکیوز می، بات سنیے گا، تو یہ یہاں پر وہی سٹائل ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو کہہ رہے ہیں، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، جہاں کہیں رہنے والے ہو، جس خطے کے ہو، جس رنگ کے ہو، جس نسل سے ہو، جو بھی ہو، بس اگر انسان ہو، اللہ کی بات سنو۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ اعبدوا، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی۔ یہ جو لفظ ہے نا، یا ایھا الناس، اس کی وجہ سے کتنے لوگ جو بے دین ہوتے ہیں نا، جن کو علم نہیں ہوتا قرآن کا، اور اکثر یہ کہا جاتا ہے نہیں قرآن وہی پڑھے کہ جس کو نا، جو مسلمان ہو یا جس کو آتا ہو۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو مجھے بتا رہے ہیں قرآن سب کے لیے ہے۔ اللہ قرآن میں سب کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، اور بہت سے لوگ، ایک مشہور سنگر بھی تھے، میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا، وہ بھی قرآن پاک کو پڑھ کر، اور اس آیت پہ جب وہ پہنچے نا، انہوں نے، وہ لوگ جو یورپین کنٹریز کے نان مسلمز ہوتے ہیں، وہ اس لیے قرآن کو پڑھتے ہیں کہ وہ اس میں سے کوئی کچی یا کوئی نقص یا کوئی غلطی نکالیں۔ بعض دفعہ وہ اپنی سائنس کی تحقیق کے لیے بھی پڑھتے ہیں۔ یا یہ اس آیت کو پڑھ کے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، صرف یہ سوچ کے کہ او ہو، یہاں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہیں، اے انسان، یا ایھا الناس، اے انسان، بات سنو میری، اور بات کیا؟ اعبدوا، عبادت کرو، ربکم الذی، اس ذات کی، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب یہاں بات کو سمجھیے گا، قریش مکہ کے اس وقت کے زمانے میں وہاں بھرے ہوئے تھے بت۔ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ رہے ہیں، اور مدینہ کی ابتدائی دور کی آیات چل رہی ہیں۔ مدینہ میں یہود ہیں،
اور یہود کا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا کہ دین ہونے کے باوجود انہوں نے دین میں تعریف کر لی، علم ہونے کے باوجود وہ کچھ باتیں چھپا لیتے اور کچھ میں ایگزیجریشن کر لیتے، اپنی طرف سے باتوں کو الٹ پلٹ گول مول، آگے ہم یہ ساری چیزیں انشاءاللہ پڑھیں گے، وہ مکس اپ کر کے بتاتے، اس طرح بتاتے کہ جس طرح آج کل کے زمانے میں آپ کسی قاری صاحب کے پاس یا مفتی صاحب کے پاس جائیں اور وہ مسئلہ ان کے فرقے کے خلاف ہو تو وہ گول مول بات کر کے بتا دیں، ہاں ہے صحیح، لکھا ہوا ہے کتاب میں، لیکن اصل میں سنت ہے، تو پھر کر لیں تو بھی ثواب، تو نہ کریں تو بھی ثواب، ہاں ہے صحابہ کی سنت سے ثابت ہے، کبھی کیا جاتا ہے کبھی نہیں کیا جاتا، تو آپ کریں تو بھی ٹھیک، نہ کریں تو بھی ٹھیک۔ اور یہ جو سٹائل ہے یہی سٹائل یہود کا تھا۔ اب جب یہود کے پاس جاتے تو ہم پڑھ چکے کہ مشرکین کا جو مین مسئلہ تھا وہ تین، جو مکی دور تھا اس میں 3 باتوں پہ زور دیا گیا تھا، انسان کی توحید، عقیدہ آخرت، اور جو ہے وہ شرک جو تھا وہ سب سے زیادہ بڑی بیماری ہے۔ تو یہاں شرک کی بیماری کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں۔ آج کا لیکچر بہت امپورٹنٹ ہے، آپ نے بہت غور سے ان باتوں کو سمجھنا ہے اور پھر اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں لا کے دیکھنا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ اللہ نے کہا اللہ کی اس لیے عبادت کرو کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور اس لیے بھی جو تم سے پہلے تھے۔ وہاں یہ تھا کہ جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے تو جو لات اور عزا اور یغوث اور یعوذ ان کے بت بنا لیے تھے، یہ بنی اسرائیل کے بہت نیک لوگ تھے۔ جب شرک آنا شروع ہوا تو ان لوگوں کے پہلی تصویریں بنائی گئیں، پھر ان کے بت بنائے گئے، پھر انہی سے تبرک حاصل کیا جانے لگا، تو شرک ان میں گھس گیا۔ وہ کیا کرتے، انہیں یہی لگتا تھا کہ ہمارے بزرگ تو کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے بزرگوں کو جن سے تم مانگتے ہو انہیں بھی میں نے ہی پیدا کیا، جو تم سے پہلے کے لوگ تھے وہ بھی میری پیداوار ہے، میں خالق ہوں، میں رب ہوں، میں مربی ہوں، اور تم یہ سب کچھ کیوں کرو لعلکم تتقون۔ یہ جو لفظ ہے لعلکم میں شاید کہ تم بچ جاؤ، شاید کہ تمہیں بچا لیا جائے، کنفرمیشن نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے تو عبادت سے بچاؤ ممکن نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے ڈر، سب سے پہلی چیز ہے شرک کا آپ کے زندگی سے نکلنا۔ اللہ کہہ رہا ہے شرک نہیں کرنا، اور آپ شرک کی مثال کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ شرک آپ اگر فرض کریں دنیا کے رشتوں میں ہم دیکھیں، اس طریقے سے سمجھایا تو نہیں جا سکتا، لیکن بات سمجھانے کے لیے میں صرف یہ بات آپ کو بتا رہی ہوں کہ فرض کریں کہ آپ کے خاوند ہیں، آپ کا بہت خیال رکھتے ہیں، آپ کی ساری ضرورتیں پوری کرتے ہیں، ایک دفعہ آپ ان سے فرمائش کرتی ہیں اور ان کے پاس اس مہینے گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ آپ کی اس فرمائش کو پورا کریں، اور وہ بیٹھے ہیں اور ان کے دوست ملنے آ گئے اور آپ نے ان کے دوست کو چائے بسکٹ پیش کیے اور آپ کہتی ہیں آپ اس طرح کریں بھائی، مجھے اتنے پیسے دے جائیں کیونکہ ان کے پاس گنجائش نہیں ہے اس مہینے، ویسے تو یہ بہت اچھے ہیں، ویسے تو یہ میری ساری باتیں مانتے ہیں، لیکن اس مہینے ان کے پاس گنجائش نہیں تو میں نے سوچا میں آپ سے لے لوں۔ اور اگر ایسا ہو جائے کہ آپ مانگیں، وہ دے یا نہ دے وہ ایک اگلا ایشو ہے، آپ کا مانگنا آپ کے شوہر پہ کیسا گزرے گا؟ یا آپ اپنے شوہر کی بہت زیادہ خدمت کرتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں، اور آپ کے شوہر آپ کا بہت خیال بھی رکھتے ہیں، لیکن آپ کے شوہر آپ کا اسی طریقے سے دل دکھا دیتے ہیں۔ یا پھر آپ مثال سمجھیں بچے کی کہ آپ نے اپنے بچے کو ہر اس کی ضد پوری کی، آپ نے اس کو ہر دنیا کی کھانے کی چیز دی، وہ پیسے مانگتا ہے آپ پیسے دے رہی ہیں، اس کی کوئی ایسی خواہش ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے حق میں اچھی نہیں، وہ مانگ رہا ہے، وہ پیار سے بھی مانگ رہا ہے، رو کے بھی مانگ رہا ہے، ضد بھی کر رہا ہے، آتے جاتے آپ کو پیار کر کے ماما پلیز مان جائیں ایسے بھی کر رہا ہے، ضد کر رہا ہے، اور آپ نہیں دے رہی کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ وہ اس کے لیے اچھا نہیں، اور آپ کا بیٹا آپ کو چھوڑ کے اپنی خالہ کے پاس، اپنی پھوپھی کے پاس جاتا ہے، یا آپ کی کسی دیورانی جٹھانی کے پاس چلا گیا اور جا کے انہیں کہتا ہے دیکھیں نا آنٹی میری ماما مجھے پیسے نہیں دے رہی، میری ماما یہ کرتی ہیں وہ کرتی ہیں، آپ پلیز مجھے پیسے دے دیں، اور پھر آگے سے آپ کی دیورانی یا جٹھانی وہ نکل آئے جو آپ کی شدید دشمن ہو۔ اب یہ باتیں ساری سمجھیے گا، وہ کیا کریں گی، وہ اسے پیسے بھی دیں گی اور خاندان میں مشہور بھی کریں گی، دیکھو کتنی ظالم ماں ہے، اپنی اولاد کو پیسے بھی نہیں دیتی، دیکھو کیا تھا، بچہ ہی تھا نا، اگر بچے نے مانگ لیا تو دے دیتا تو کیا تھا، اس کی ماں اس کو دے دیتی تو کیا فرق پڑتا تھا، اور پھر وہ پورے خاندان میں آپ کی عزت کے جھنڈے بھی لگتے ہیں، اور پورے خاندان میں پھر باتیں بھی آپ کو سننی پڑتی ہیں، حالانکہ آپ کو اس بات کا بھی دکھ ہوتا ہے کہ میں چاہتی تھی میں اپنے بیٹے کی ساری خواہشیں پوری کرتی ہوں، اگر میں نے اپنے بیٹے یا بیٹی کو کچھ نہیں دیا تو میں بہتر سمجھتی ہوں، میری اولاد ہے، یہی معاملہ انسان کے ساتھ بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا،
ربکم الذی، رب ہے نا، اس نے پیدا کیا، وہ ہمارے لیے ہر چیز، ہم نے رب کی تعریف میں بہت ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ اللہ کیا ہے، هو السید والمربی، ٹھیک ہے، والمنعم، وہ ساری ہماری خواہشیں پوری کرتا ہے، ہمیں رشتے دیتا ہے، ہمیں سکون دیتا ہے، ہمیں سب کچھ دیتا ہے، لیکن جب ہم اس اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے مانگنے پہ آتے ہیں، اللہ سے ہم نے مانگا، اللہ نے نہیں دیا، اور ہو سکتا ہے اس میں وہی مصلحت ہو جو ایک ماں اپنی اولاد کے لیے سمجھتی ہے، اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کیسے آپ کے اور میرے لیے ایسی کوئی چیز پسند کر سکتا ہے جو ہمارے حق میں اچھی نہ ہو؟ تو آپ نے اس بات کو سمجھنا کہ اس کنڈیشن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ میرا بندہ، میں نے پیدا کیا، میری مخلوق، اور الا یعلم من خلق، کیا میں نہیں جانوں گا جس نے تمہیں پیدا کیا؟ مجھے نہیں پتا کہ تمہاری ضرورت ہے، مجھے نہیں پتا میں نہیں دوں گا تو تمہیں دکھ ہوگا، لیکن یہ تمہارے لیے اچھا نہیں، وقتی فائدے میں تمہیں ابدی جو ہے وہ تکلیف میں نہیں رکھ سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ باتیں بتائیں کہ دیکھو میں تمہارا رب ہوں، اور ان کا بھی جو تم سے پہلے تھے۔ ہمارے ہاں جب کسی کو منع کیا جاتا ہے نا کہ آپ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں اور آپ کسی قبر والے دعا نہ کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ تو شاید ولی اللہ کے مخالف ہیں۔ یہاں اللہ نے بتا دیا میں تمہارا بھی رب ہوں اور تم سے پہلے لوگوں کا، اور اگر آپ کسی کو کہیں نا کہ اللہ آپ کی بھی سنتا ہے، ان کی بھی سنتا ہے، تو اللہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، بندے کہتے ہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم ان کو سناتے ہیں اور یہ اللہ کو سناتے ہیں، ساڑی اللہ تک تے انا دی اللہ تک، ٹھیک ہے، تو یہ غلط کنسیپٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں آپ کا یہ دماغ کھول رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی، شاید کہ تم بچ جاؤ، اگر تم میری کہی ہوئی بات پہ چلو گے، لوگوں کے اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو چھوڑو گے تو گارنٹی نہیں ہے، لیکن امید ہے کہ شاید تم بچ جاؤ گے۔ الذی، وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے کیا بنایا؟ زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، اب اور نازل کیا آسمان سے پانی۔ اب اگر آپ پیچھے چلے جائیں سیکوینس میں، جیسے بات ہو رہی تھی آیات کے نا، سیکوینس پہ بھی غور کیا کریں، آیات کی ترتیب پہ بھی غور کیا کریں۔ پیچھے اللہ نے 2 مثالیں دیں۔ ایک مثال میں اللہ نے بتایا کہ آسمان سے جب بارش یا کڑک یا بجلی آتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی انگلیاں ڈر کی وجہ سے کانوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ وہی آسمان ہے، اگر میں نے تمہارے لیے آسمان بنایا تو آسمان دیکھو میں نے کتنا پیارا بنایا، ٹھیک ہے، حل تری من فطور، کیا تمہیں اس میں کوئی فطور نظر آتا ہے؟ ہماری کوئی بھی چیز ہے ہم جب بناتے ہیں تو کچھ عرصے بعد وہ ڈل ہو جاتی ہے، رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے، اس کو رینوویشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ ذرا آج رات کو آسمان پہ نظر ڈال کے دیکھیے گا، آپ کو کہیں سے بھی لگتا ہے ہلکا جو نیلا آسمانی رنگ ہوتا ہے نا، وہ بہت جلدی میلا ہو جاتا ہے، بہت جلدی ڈل ہونے لگتا ہے۔ آپ کو کہیں سے آسمان ڈل لگتا ہے؟ اتنے عرصہ گزرنے کے بعد، صدیاں گزر گئیں، آسمان کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے آسمان میلا ہو گیا، اسے بارش کی، اسے صفائی کی ضرورت ہے، اسے ڈینٹنگ پینٹنگ کی ضرورت ہے؟ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے دیکھو یہ وہی آسمان ہے، اسی آسمان سے میں تمہارے لیے اتارتا ہوں پانی، اور یہ وہی زمین ہے کہ یہ زمین ہر وقت تیر رہی ہے، پورے 24 گھنٹے میں ایک چکر سورج کے گرد مکمل کرتی ہے زمین۔ آپ اور میں گھر میں بیٹھے ہیں اس وقت سکون سے، آپ کو اب لگ رہا ہے کہ 10 منٹ ہو گئے، 13 منٹ ہمیں بات کرتے ہوئے، تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ زمین ہل رہی ہے، زمین ڈول رہی ہے، زمین حرکت کر رہی ہے؟ نہیں۔ اور زمین کی تہہ میں آپ چلے جائیں، لاوے سے بھری ہوئی ہے، لاوا زمین کے اندر ہے، زمین کے اندر آگ ہے، اور اس کے باوجود زمین آپ کے اور میرے لیے ہموار ہے۔ ایک فرش ایسا جو پرسکون ہو، آپ رات کو سوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو رات کو زلزلہ آئے اور میں اندر ہی نہ چلی جاؤں؟ نہیں۔ کیا آپ کو رات کو ڈیلی سوتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ لاوا ابل پڑے اور جو ہے وہ میں تباہ ہو جاؤں؟ نہیں، ہم دعا پڑھتے ہیں سکون سے سو جاتے ہیں، جو مسلمان نہیں وہ دعا پڑھے بغیر بھی سکون سے سو جاتے ہیں۔ تو زمین پہ آپ کا اور میرا سکون سے چلنا پھرنا اور زمین پہ سکون سے سونا، زمین پہ آپ جو مرضی کریں، زمین کوئی احتجاج نہیں کرتی آپ کے خلاف، زمین کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے تابع بنا دیا، فراشن بچھا دیا ہے، بچھی ہوئی ہے فرش کی طرح، اور آسمان بنا چھت کی طرح ہے۔ آپ گھر کی چھت سمجھ لیں کتنی پرسکون ہوتی ہے، بغیر چھت ذرا سوئیں وہ آپ کو سکون نہیں ملے گا، آپ کو جو سکون اپنے بند کمروں میں ملتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہارے لیے فرش بنایا، ہو سکتا ہے یہ آسمان کا چھت نہ ہوتا ہمارے پاس تو ہمیں پتہ نہیں کون کون سی مخلوقیں دیکھنی پڑتی۔ پھر وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اسی آسمان سے میں نے تمہارے لیے پانی نکالا۔
پانی آتا ہے بادلوں کی صورت میں، فضا کو بھی صاف کر دیتا ہے، آپ کی سبزیاں اور پھل بھی اگا دیتا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے وَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اسی پانی سے پھر تمہارے پھل بھی نکلتے، پھول بھی نکلتے۔ ایک ہی زمین ہے، جیسا بیج ڈالو گے ویسے پھل نکل آئیں گے۔ اور کیوں کیا یہ سب کچھ؟ رزق لکم، تمہارے رزق کے لیے۔ اللہ کہہ رہا ہے دیکھو میں سارا کچھ تمہارے لیے کر رہا ہوں، تمہارے لیے لگا ہے سب کچھ، آپ کے اور میرے لیے۔ اگر آپ لوگ لائف سائیکلز پڑھتے ہیں، جو لوگ سائنس پڑھتے ہیں انہیں اس بات کی زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی کہ جب ہمیں لائف سائیکل پڑھایا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ انسان سبزی کھاتا ہے یا چکن کھاتا ہے یا مرغی کھاتا ہے یا مٹن کھاتا ہے، تو پھر انسان جو جو چیزیں کھاتا ہے وہ انسان تک سیفلی پہنچنے کے لیے پیچھے کیا سرکل ہے۔ اگر ایک چیتا یا شیر ہے تو وہ ان جانوروں کو کھائے گا جنہیں انسان نہیں کھاتے، اسی لیے تو زمین کا بیلنس قائم ہے۔ آپ اور میں اگر زمین کے حشرات ہی نکل آئیں، اور اللہ تعالیٰ بیلنس کرنے والے ہیں نا، زمین میں جن دنوں گرمیاں ہوتی ہیں پتنگے نکل آتے ہیں، ایک دن میں بارش کے بعد گھنٹے میں آپ اور میں کوفت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور اگر یہی سب کچھ ہر وقت ہو رہا ہوتا پھر آپ اور میں کیا کرتے؟ اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو میں نے یہ سب کچھ کس لیے کیا؟ تمہارے لیے، سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ کیوں؟ تاکہ تم رزق حاصل کرو، تم کھاؤ، تم اپنے آپ کو توانائیاں دو، اور پھر ان توانائیوں کو تم میری عبادت میں لگاؤ۔ اللہ نے کھانے سے منع نہیں کیا، کھانے سے منع کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا بس ضرورت کا کھانا ہے، نہیں، کیا کہا؟ رزق لکم، تمہارے لیے جو چاہے کھاؤ، بس حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، جو کھاؤ، لیکن کیا کرو؟ ایک کام کرنا ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم تو جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے اللہ ایک ہے۔ اللہ، اچھا مسئلہ کیا تھا وہاں کے لوگوں کا، اور آج بھی ہم سب کا مسئلہ، ہم سارے یہ بات مانتے ہیں، اور اس وقت کے لوگ بھی آج بھی مشرک اور کافر یہ مانتے ہیں اللہ ہے، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کا ایک ہونا نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں نہیں اللہ تو ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے اچھا کنسیپٹ کیا ہے کہ اللہ شاید نعوذ باللہ سارا کچھ، یہ مانتے ہیں سارا کچھ بنایا، اللہ نے بنایا، سارا کچھ اللہ کر رہا ہے، ہاں ٹھیک ہے، بس اللہ نے نا سارا کچھ بنا کے اپنی کچھ چیزیں بندوں میں تقسیم کر دیں کہ اللہ اولاد ڈائریکٹ نہیں دے گا جب تک آپ کسی کے ذریعے نہیں لیں گے، اللہ رزق ڈائریکٹ نہیں دے گا، نوکری نہیں لگے گی، شادی نہیں ہوگی۔ وہ نا اللہ تعالیٰ کے پاس نعوذ باللہ شاید ہم سمجھتے ہیں کہ اتنا وقت نہیں، یا اللہ تعالیٰ کی اتنی قدرت نہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ذریعے ہی کرے گا، نہیں، اللہ نے ایک ڈیمانڈ کی ہے آپ سے اور مجھ سے، جو چاہے کھاؤ، اس زمین میں جیسے چاہو رہو، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اگر ہم لوگ جو لوگ سیرت پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اندازہ، آپ لوگوں نے سیرت میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کے ابتدائی جو مکہ کے 6 سال تھے، جب تک حضرت عمر اور حضرت حمزہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک جو لوگ تھے ان کو، یا جو مسلمان تھے ان کو کتنی اذیتیں دی گئیں، کتنی آزمائشیں اور تکالیف دی گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہ باتیں نہیں پتہ تھیں، انہیں پتہ تھا اللہ ایک ہے، یہی تو وجہ تھی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اللہ کی، لیکن انہیں پتہ تھا کہ ہماری سننے والا اللہ ہی ہے، اللہ ہی سنے گا ہماری، تو اللہ نے ایک ڈیمانڈ کی آپ سے اور مجھ سے، شریک نہیں کرنا، مکمل عبادت، شراکت داری کسی کو پسند نہیں نا، ہم پیچھے اس کی بات کر چکے، تو اللہ کہہ رہا ہے شریک نہیں کرنا، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو اللہ ایک ہی ہے۔ کسی بھی چیز کا آنر، کسی بھی کمپنی کا آنر آپ کر لیں، کسی ایک آرگنائزیشن کا، کمپنی کا CEO ایک ہی ہوتا ہے، دو ہو نا تو پھر وہاں لڑائیاں اور جھگڑے ہی ہوتے ہیں۔ شیئرز بھی یہ ہو، ایک بندہ، اس کی کمپنی میں 3 لوگوں کے شیئر ہیں، بیٹا، ماں، بیوی، تینوں کے ہیں، لیکن اس کے باوجود کنٹرول ایک بندے کے پاس ہوتا ہے، 2 کے شیئرز ہوتے ہیں لیکن کنٹرول ایک ہی کے پاس ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے دیکھو تمہیں پتہ ہے نا کہ اللہ ایک ہے، تو اللہ کے ساتھ پھر شریک نہیں کرنا۔ انہوں نے انداز میں کیا کیا ہوا تھا؟ یہ کہتے تھے سورج کو بھی اللہ بنایا ہوا ہے، کچھ لوگوں نے چاند کو اللہ، کچھ ستاروں کو اللہ، کچھ بزرگوں کو، کچھ پتھروں کو، کچھ جنوں کو، کچھ گائے کو، ٹھیک ہے، تو یہ سارے اللہ نے ان سب کی تردید کر دی۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ تمہارے جو معبود ہیں یہ میرے مقابلے پہ نہیں آ سکتے، تو تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ نے آپ کی اور میرے لیے عبادت کی شرط رکھی، پیچھے ہم نے پڑھا نا یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو۔ اچھا جب ہمارے سامنے عبادت کی بات کی جاتی ہے نا، ہمارے ذہن میں فوراً آتا ہے جائے نماز، تسبیح، قرآن، مصلی اور ٹوپی، داڑھی۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ عبادت کرو، اور عبادت کی پہلی شرط کیا؟ شرک سے بچو۔ اللہ کی عبادت کے لیے شرک سے نکلنا سچ ہے، جو سچ ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ وہ جس نے ہمارے لیے آسمان اور زمین بنائے، اس دنیا کی ایک ایک نعمت آپ کے اور میرے لیے بنائی، اور ڈیمانڈ کیا کی؟ بس میرے ساتھ شریک نہیں کرنا،
دیکھو میں تمہارا اکیلا رب ہوں۔ تو اس میں جس طرح ہوتا ہے نا کہ ہم اپنی محبتوں کو شریک کر لیتے ہیں، اور ہم پڑھ چکے کہ انسان یہ برداشت نہیں کر سکتا، کہاں یہ کہ وہ خالق اور مالک جس نے آپ کے اور میرے لیے یہ سب کچھ کیا، تو وہ اس بات کو جو ہے وہ برداشت کرے۔ اب اللہ نے ایک اور چیلنج دے دیا۔ یہود تھے نا، عرب تھے، ان کو کہہ دیا چلو لے آؤ پھر، اگر ایسی کوئی صورت کہ اگر اس کے بارے میں تم شک میں ہو، اسی طرح کا قرآن لے آؤ، سب کو لے آؤ، اپنے معبودوں کو بھی لے آؤ۔ ہم پہلے آیت پڑھ چکے کہ تو اپنے شہداء کو بھی لے آؤ اور ساروں کو لے آؤ۔ ابھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تمہیں اس صورت میں، اس کتاب میں شک ہے، لے آؤ پھر، جس کو لا سکتے ہو لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اپنے گواہوں کو بھی لے آؤ، ان کو بھی لے آؤ جو تمہارے معبود ہیں، سب کو اکٹھا کرو اور ایسی ہی صورت بنا لو، یا ایسی نہ صحیح اس جیسی ہی بنا لو۔ سورہ الکوثر 3 آیات بنا لو۔ کوئی نہیں بنایا، یہ کھلا چیلنج تھا یہود کے لیے۔ عرب جو ہے وہ زبان دان تھے، اور یہود اہل کتاب تھے، علم والے تھے۔ اللہ نے سب کو چیلنج کیا، چلو کتاب ہے پڑھتے ہو لے آؤ، اسی طرح کی لے آؤ، اللہ کے علاوہ جو تمہارا مددگار ہے سب کو لے آؤ، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تمہیں لگتا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ٹھیک ہے تو کیا کرو، صورت بنانے کی کوشش کرو۔ اب یہاں میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک صحابی آئے تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ چاہیں اور جو اللہ چاہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم مجھے اس اللہ کے برابر کرتے ہو؟ تم کہو وہ جو صرف اللہ چاہے۔ اب اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اگر صرف اللہ چاہے کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ایسا کہو کہ صرف اللہ چاہے، تو پھر آپ اور میں کیا چیز ہیں؟ یا ہمارے ارد گرد کے لوگ بہت نیک، ان کے اعمال ان کے ساتھ اللہ انہیں ان کے اجر دے گا، لیکن آپ کو اور مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد کتنے ایسے لوگ تھے جنہوں نے صورتیں بنانے کی کوشش کی۔ آپ نے بہت مشہور سنا ہوگا مسلمہ کذاب کو، ٹھیک ہے؟ آپ اگر غور کریں نا اس لفظ پہ، اندادن، یہ نا نون دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے ند، اور ند کی جو جمع ہے وہ بنیادی طور پر یہ لفظ آتا ہے ایسے اونٹ کے لیے جس کا جدھر دل کرے نکل جائے، ٹھیک ہے، جدھر اس کا مرضی نکل جائے، مالک بلا بھی رہا ہے تو بھی وہ نہیں سن رہا۔ تو یہ انسان کا بھی وہی حال۔ اللہ نے عبادت کے لیے شرط بتائی، شرک نہیں کرنا، اپنے سارے جن پہ تمہیں مان ہے نا سب کو لے آؤ، سب کو لے آؤ، انسانوں کو جمع کر لو، ساری مخلوقات کو جمع کر لو، ان کو گواہ بنا لو، اور پھر کیا کرو، ان کو ملا لو، انہیں کہو چلو آؤ مل کے اللہ کے خلاف بناتے ہیں کچھ۔ اگر تم سچے ہو، تمہیں لگتا ہے کہ تم ایسا کر سکتے ہو۔ اچھا، یہ جو آیت ہے نا آخری آیت نمبر 23، اس میں ایک لفظ آیا علی عبدنا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ اگر تم اس کتاب کے بارے میں، اس کلام کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، تو یہاں پر ایک چیز یا ایک پوائنٹ آپ اپنی تفسیر میں ایڈ کر لیں کہ ہدایت اللہ نے جو ہمیں دی نا، کتاب تو بھیجی لیکن کتاب کے ساتھ استاد بھی بھیجا، ٹھیک، اور ہدایت کے لیے یہ دونوں ضروری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کی سیرت، آپ کی حدیث، آپ کا طرز عمل، آپ کا اسوہ حسنہ، یہ سب ہوگا تبھی ہم اس قرآن کو سمجھ پائیں گے۔ ہمیں پتہ ہے کہ دین حق ہے، سب اللہ نے تخلیق کیا، لیکن قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم حدیث کو اور سیرت کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں۔ آپ دیکھیں کہ جب استاد اچھا ہوتا ہے نا تو شاگرد بھی بہت لائق ہوتا ہے۔ استاد کا بتانے کا طریقہ اچھا ہو تو ایک دفعہ سننے سے ہی شاگردوں کو یاد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں کتاب بھی دے دی، کتابوں کے لیے معلم بھی بھیج دیے، اور پھر بار بار یہ جو بات آئی نا شک کی، ہم نے جب سورت شروع کی تھی تو کیا کہا تھا؟ لا ریب فی، نہیں ہے اس میں کوئی شک۔ اللہ اب اس شک کو آپ کو اور مجھے اور اس زمانے کے تمام لوگوں کو چیلنج دے کے کہہ رہے ہیں اچھا اگر شک آ بھی جائے، فرض کرو تمہیں شک ہو گیا، چلو ذرا پھر لے کے آؤ کچھ، سوچو کچھ، یہ بھی تو سوچو وہ اللہ اسی آسمان سے بارش برساتا ہے، اسی میں کڑک ہے، اسی میں بجلی ہے، اسی بارش سے تمہاری فضا صاف ہوتی ہے، اسی بارش سے تمہارے پھل نکلتے ہیں، تم اپنی زمین میں جیسا بیج ڈالتے ہو ویسا پھل نکل آتا ہے، زمین میں درخت بھی ہیں، زمین میں جھاڑیاں بھی ہیں، زمین میں تمہارے کھانے کے لیے بھی ہے، زمین میں گھاس پھوس ہے جو تمہارے جانور کھاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم قرآن میں پڑھیں گے۔ اللہ پاک نا ہم یہ جب پورا قرآن پڑھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت باتیں آپ کو نہیں بتائیں، ریپیٹیشن زیادہ ہے،
بار بار ایک ہی بات کو سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ اچھا دیکھو اللہ کو تم نہیں مانتے تو دیکھو اللہ نے تمہیں بنایا، اللہ نے تم سے پہلوں کو بھی بنایا، اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائی، بارش برسائی، بادل بنائے، پھر اللہ تعالیٰ انہی باتوں کو یاد کرواتے ہیں، دیکھو تمہیں نظر نہیں آتا۔ ایک بندہ جو عقل اور شعور اور فہم والا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ چیز ہے اللہ نہیں بنائی ہوگی، تو اللہ نے کہا بنائی تو اللہ نے ہے۔ اس بات پہ اگر یقین رکھتے ہو تو اس بات پہ بھی یقین رکھو کہ اللہ ہی قادر مطلق ہے، اللہ ہی دینے والا ہے، وہی داتا بھی ہے اور وہی گنج بخش بھی ہے، وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اور اگر ہم اپنے اوپر اس بات کو لیں تو آج کے دور میں اگر آپ اور میں با علم ہیں نا، سارے باشعور ہیں، سارے آپ کو ہر چیز سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہے۔ ایک بندہ جو عقل اور فہم اور سوچ رکھنے والا ہے، آپ اکیلی بیٹھیں اور ذرا سوچ کے دیکھیں کہ اگر کوئی اولاد دے سکتا ہوتا، اگر کوئی بیٹے اور بیٹیاں اپنی مرضی سے دے سکتا ہوتا تو کیا آپ کے اور میرے گھروں میں، ہمارے گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں، ہمارے والدین کے گھروں میں بیٹیاں ہوتی؟ ٹھیک ہے، آج کے دور میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بیٹیوں سے بہت محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو اس کی جزائے خیر دے کہ انہوں نے ہمیں عزت بخشی، لیکن آج کے دور میں بھی لوگ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے، لوگ بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں، بیٹی ہونے پہ ماؤں کو طلاقیں دے دی جاتی ہیں، بیٹیاں ہونے پہ قتل ہو جاتے ہیں۔ اگر جو بندوں کو پتہ ہو کہ فلاں بندہ یا فلاں بابا جی یا فلاں بزرگ ان کی دعا سے یا ان کی قبر پہ جانے سے یا ان کی قبر کی مٹی کو لینے سے یا برکت سے یا تبرک سے یا کسی بھی چیز سے ہمیں بیٹا مل سکتا ہے، تو مجھے بتائیں کہ کوئی ڈاکٹرز کے پاس جاتا؟ کوئی بھی نہ جاتا۔ کوئی کسی اور طریقے سے مانگنے کی کوشش کرتا؟ نہیں۔ کیا کرتے؟ سیدھا جاتے، بابا جی اے پڑھو، ٹھیک ہے، ہونا ہی نہیں چاہیے، ہوئے تو پتر ہی ہوئے، بیٹی تو ہونی ہی نہیں چاہیے۔ اور ایسا نہیں ہے، اللہ نے تقسیم اپنے ہاتھ میں رکھی، رزق کی تقسیم سراسر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کے اور میرے بس میں ہوتا نا رزق، یا ہمارے ارد گرد کے لوگوں کے بس میں ہوتا تو آپ یقین کریں ہم کسی کے منہ میں ایک سکون کا لقمہ روٹی کا نہ جانے دیتے۔ انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے، انسان کسی اور کے پاس اچھی چیز دیکھ ہی نہیں سکتا، فوراً دیکھتے ہیں اچھا اس کے پاس بھی ہے، ایسوں کو بھی اللہ نے پیسہ دیا ہے، اچھا ایسی شکلوں کے پاس بھی گاڑی ہے، ہم ایسے بولتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ ساری تقسیم اپنے پاس رکھی اور اللہ نے خالصتاً اپنے، تو آپ کو مجھے اللہ سے خالص محبت کرنی ہے، بالکل پیور۔ اپنے آپ کو سورہ البقرہ پڑھتے ہوئے اپنے دماغ کو کھول کے رکھیں۔ ابھی آپ کو بہت کچھ ایسا سننے کو ملے گا، ہو سکتا ہے جو آپ کے گھروں میں نہ سنا گیا ہو پہلے، ہو سکتا ہے آپ کو میری باتیں ایسی لگیں کہ شاید یہ جو بات کر رہی ہیں ہم نے تو پہلے کبھی نہیں سنا، ہماری نانی دادی نے تو ایسا نہیں کیا، ہمارے ماں باپ نے تو ایسا نہیں کیا، لیکن میں اپنی ذاتی کوئی بات نہیں کر رہی، ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کسی بھی فرقے کا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، یہاں اندادن کے لفظ کے ساتھ آپ کو ترجمے میں شریک ہی ملے گا، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو۔ تو شریک ذات میں بھی اور صفات میں بھی، مانگنے میں بھی اور دینے میں بھی اللہ نے نفی کر دی۔ اللہ تعالیٰ نا سورہ البقرہ مکمل ہونے تک ہمارے دماغوں کو اتنا کھول دیں گے کہ ہمیں صحیح اور غلط کی انشاءاللہ پہچان ہونے لگے گی، لیکن شرط یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں سننے اور سمجھنے کا حوصلہ دے، اور جو ہم سنیں اور سمجھیں اسے ہمارے عمل میں ڈھالے، کیونکہ بعض دفعہ ہم سن کے انسنی کر دیتے ہیں تو حدیث میں کا مفہوم آتا ہے کہ اس علم کا کوئی فائدہ نہیں کہ جو حاصل کیا جائے اور پھر اس پر عمل نہ کیا جائے، اور بہترین معلم وہ ہے جو باعمل ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور مجھے باعمل مومن بنائے، اپنی پسندیدہ بندی بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔